اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ اگر آپ لوگ اپنے تمام گناہوں کو چاہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، اگر آپ لوگ چاہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو جائے، اگر یہ سب آپ کو چاہیے تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ پہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور میرے ساتھ ملحق ہوگا۔ اب بتائیے جب ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا نقصان؟ ہمیں تو سب فائدہ ہی فائدہ رہے گا۔ اور یہ درود پڑھنے کی جو بات کہی گئی ہے اس میں بھی کیا آپ نیت کر کے بھی کر سکتی ہیں کہ یہ ایک درود کی تسبیح پڑھی اور آپ نے کہا کہ میں نے اس کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا اور میری یہ خواہشات ہے، پروردگار ان کے صدقے میں میری یہ خواہشات کو پورا کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ درود کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھیے۔ نورانیت بڑھانے کے لیے درود بھی ضروری ہے۔ ابھی تک نورانیت بڑھا رہی تھی نا آپ لوگ، کافی بڑھ گئی ہوگی، تو نورانیت بڑھانے کے لیے یہ درود بھی آپ کو مسلسل پڑھتی رہنا چاہیے، بلکہ ساری ہی چیزیں فضول باتیں کرتی رہتی ہے ادھر ادھر، کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ تو نورانیت گھٹتی ہے، تو یہ کیجیے گا۔ بہرحال شروع کرتے ہیں ہم کہاں سے؟ آج جن کی ولادت کا سلسلہ منایا گیا ہے، چھٹے امام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو ابھی سر عابد نے بتایا ہے کہ حدیثوں میں بھی نورانیت ہے، انہیں قرآن کے بعد دوسری چیز بتائی حدیث، وہ ایسی بتائی ہے کہ ہمیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور آخرت کے جتنے شعبے ہیں اس کے بارے میں ہمیں حدیثیں ہم پڑھیں کہ ہمیں یاد بھی رہے۔ جیسے کوئی بات یاد آئے، جیسے کوئی چیز دیکھے، جیسے کوئی کام کرنے لگے، فوراً حدیث یاد آ گئی۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، آپ فرماتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بڑا ذکر نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ جب حرام حلال کی کوئی بات آئے تو اس وقت اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ یاد آ جائے پروردگار آپ کو کہ نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ جو منع کیا ہے یا نہیں منع کیا ہے یہ تو اسی وقت کیجیے گا جب آپ کو یاد ہوگا کچھ۔ اب وہ کیا پتہ، ابھی آگے چل کے کچھ باتیں بتاتے، اسی کے ضمن کچھ چیزیں نکلے گی۔ ہزاروں باتیں معلوم ہوتی ہیں اور معلوم ہوتے ہوئے آخر میں ایک وقت آ جاتا ہے جو ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو لے کے کیا جاتے ہیں؟ پھر تو اور کام کیا اچھے یا برے؟ کام کیا آتے ہیں؟ کب تک کام آتے ہیں؟ کہ ہمیشہ کام آتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں کی تو آپ کتنی ہی پیسے کمائیے گا، جمع کیجیے گا، سب یہیں رہ جائے گا، آپ چلے جائیے سب کتنی اچھی جگہ پہ آپ کے گھر ہو، کتنی اچھی گاڑی ہو، یہ ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، جو ابھی بتا رہے تھے کہ اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے۔ سوچئے کہ افضل الانبیاء 1,24,000 انبیاء کا سردار آپ کو یہ دعا دے رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ دعا کتنی عظیم دعا ہوگی جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دیں۔
بشرطے کہ کسی کے دل پہ اثر کر جائے، ورنہ باتیں تو انہوں نے بہت کہی ہے، سنا بھی آپ نے بہت کچھ ہے، لیکن اگر آپ اپنے حرکات و سکنات دیکھیے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی جیسے عام لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے معاشرے میں جو لوگ دوسرے لوگ رہتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں، ہم بالکل ویسے ہی، ہمیں کوئی خاص نمایاں تبدیلی نہیں جب تک کہ دوبارہ سے محرم نہ آ جائے، تب کالے کپڑے آئیں گے اور تب مجلس میں جائیں گے، اس کے بعد عام زندگی میں ہم کیا ہیں، اس وقت کا جائزہ لیجئے کہ یہ جو ساری چیزیں 2 مہینے 8 دن ہوئی ہیں، اس کو ہم نے ایبزارو کیا یا نہیں کیا، یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال سنتی جائیے، آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے اسے دوسروں تک پہنچایا۔ وہ کیا ہوگا؟ اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جو میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے اسے دوسروں تک پہنچایا۔ دعا کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، میری بات یاد رکھو، دعا دے رہے ہیں تب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو یاد رکھو، جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا اور میری طرف سے دوسروں کو پہنچایا، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اب آپ یہاں آ گئی ہیں تو مبارک ہو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو مبارک ہو، والدین کو مبارک ہو، اور اگر آپ نے صحیح طرح سے پڑھا اور اس پہ عمل کیا تو 7 پشتوں کو مبارک ہو، یہ وہاں تک فائدہ پہنچے گا، ہے نا؟ پہنچے گا نا، کیونکہ اس میں قرآن کی بھی نورانیت آپ نے سنی ابھی تھوڑی دیر پہلے، حدیثوں کی بھی نورانیت سنی، اور جو عمل بتایا جائے گا اس کا بھی وہ ہوگا، تو یہ 7 پشتوں تک جائے گی بات۔ لیکن آپ کا جو ہے وہ کسی بینک میں مینیجر لگ جائیے گا آپ، یا کہیں کی ڈائریکٹر لگ جائے گی، تو وہ 7 پشتوں تک نہیں جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہو جائیں جو 7 پشتوں کو مار پڑے۔ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی تھی، کہ کیوں کہ ہم تو ہیروئن بن گئے، میں تو ڈراموں میں کام کرنے لگی، میں تو اینکر بن گئی ہوں، میں تو نیوز کاسٹر بن گئی ہوں، تو یہ کہاں تک بہت دور تک مار پڑتی ہوئی جائے گی، سب آپ کو برا بھلا کہیں گے یہ آ گئی پٹوانے کے لیے مجھے، بلاؤ جی کے لیے، لیکن یہ جو ہوگا تو 7 پشتوں تک اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، کیونکہ 7 پشتوں تک فائدہ ہوگا تو سن لیجئے کہ پروردگار نے قرآن میں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جو کھلا ہوا دشمن ہے تو اتنا بڑا فائدہ آپ کو لینے نہیں دے گا کبھی، یہ سمجھ لیجیے آپ، اس کے لیے روڑے اٹکاتا ہے وہ، ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن جب آپ علم دین حاصل کیجئے گا، علم دین کیا علم حاصل کیجئے گا آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں بھی رکاوٹ ڈالا، وہاں بھی رکاوٹ ڈالا، جو سانس لڑ رہی ہمیں، اور ہمارے دل میں غم و غصہ پیدا ہو رہا، اب ہم گھر جا کے اپنی اماں کو سب کچا چٹھا بتائیں گے تو یہ غیبتیں کریں گے۔ یہ شیطان ہمیں اس ذریعے سے گھما کے لے کے آیا کہ پہلے دوسروں سے پٹوایا، پھر ہمیں دل میں غم و غصہ پیدا ہوا، پھر ہم جا کے غیبتیں کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو جائز سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو غیبت کریں وہ ٹھیک تو ہے بھائی، ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ یہ نہیں ہوا، تو اس طرح سے گناہ گھما پھرا کے کرواتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد شیطان آیا تو کہنے لگا کہ انہوں نے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے، کیسے بہکاتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے۔ بہرحال وہ بڑی لمبا واقعہ، ہم اس میں چھوٹا سا اپنے مطلب کی چیز نکال کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے گا تین قسم کے لوگ ہیں ہماری نگاہ میں، شیطان کہتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل آپ کی طرح معصوم ہیں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں ان کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آئیں گے، ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے یہ لوگ، تو اس لیے ان کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتا میں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو 100% ہمارے ہاتھ میں گناہ گار ہیں، 100% ایسے جیسے گیند ہمارے ہاتھ میں، جدھر چاہیں ہم ادھر پھینک دیں اس کو۔ لیکن جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا، شیطان کو بھی کسی نے پریشان کیا ہوا، شیطان پوری دنیا میں سب کو پریشان کر رہا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو شیطان کو پریشان کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھتے کہ یہ طبقہ کون سا شیطان کو پریشان کر رہا ہے۔ کہ وہ طبقہ وہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے پھر خوف خدا پیدا ہوتا، وہ توبہ کر لیتا، ہم جو گناہ کی طرف اس کو لے کے آئے تھے وہ ساری محنت ہماری برباد ہو جاتی، پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر اسے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو لے کے آتے، لیکن اللہ یاد آتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اس کے ہٹ جاتا ہے، پھر ہمارا ساری محنت خراب۔ اس طبقے نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا، اسی میں سے آپ لوگ ہیں جس نے پریشان کیا ہوا۔ ہمیں ایک واقعہ سنایا گیا تھا، یہی ہمارے ایک عالم آئے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، شیطان کی اگر اس کے اوپر نکالا جائے
تو پوری کلاس بن سکتی کہ شیطان کہاں کہاں جاتا ہو, کس کو بیوقوف بناتا ہو, کیسے کیسے کرتا ہے, سب حدیثوں میں موجود ہے. حدیثیں اس لیے کہا جا رہا ہے حدیثیں پڑھیے, اچھی ہوتی ہے پڑھا گئی ہے. تو وہ کہاں کرتا, تو وہ ایک کام یہ بھی کرتا ہے, شام جب ہوتی ہے تو اپنے سب کو بلاتا ہے, ادھر آؤ. ہاں کیا کیا تھا تم نے؟ کہہ رہے ہم 2 بچوں میں ہم نے آپس میں 2 بندوں میں لڑائی کروا دی تھی. کہہ رہا اچھا ویری گڈ, ادھر آ جاؤ. تم نے کیا کیا تھا؟ کہہ رہے ہم نے فلانا کام کیا تھا. سب سے پوچھتا رہتا سب کو. پھر ایک کو بلاتا آخر, کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کہ 2 بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے جا رہے تھے, ہم نے کیا کیا, ان کو بہکایا اور کھیل کود میں لگا دیا. وہ لوگ نے کہا تم میرے قریب آؤ, تم سب سے اچھے ہو. یعنی تم سب سے اچھے, سارا کام جتنا کیا جا رہا ہے سب اچھا ہے, لیکن سب سے اچھا کام کیا ہے؟ کہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ 2 بچے جو مدرسے جا رہے تھے نا, ان کو ہم نے کھیل کود میں لگا کے انہیں روک دیا. تو اسی طرح آپ کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے جب بھی ارادہ کیا ہوگا یہاں آنے کی, کچھ نہ کوئی اڑنگے لگ رہے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود سب چیز کو توڑ تاڑ کے آپ یہاں تک پہنچ گئے. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور اپنی نورانیت بڑھانے کے لیے اور یہاں مستقل رہنے کے لیے کہ ہم واقعی علم دین حاصل کریں, کیونکہ یہ آخرت میں کام آئے گا ہمارے. اور ہمارے ائمہ طاہرین نے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں نے شدید محنت کی ہے علم کو آگے بڑھانے کے لیے, پہنچانے کے لیے کہا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں میری نصیحت پہ عمل کرو, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. دیکھو کس طرح کس محبت سے یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ کہا جائے, یاد کیا ہے تو رونا آ جاتا ہے کہ میری نصیحتوں پہ عمل کرو, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. یعنی نصیحتیں کہاں کہ کتاب میں رکھی ہوئی نصیحتیں, کتاب اٹھا کے پڑھتی کہ نہیں, پھر کیا کرتی ہیں؟ شیطان اٹھانے نہیں دیتا اس کو. اخبار آپ پڑھیں گے, رسالے آپ پڑھیں گے, ٹی وی پہ ڈرامے آپ دیکھ رہی ہوں گی, زیادہ تر اس میں لڑائی جھگڑا ہی آ رہا ہوتا, ڈرامے آپ دیکھتی ہیں, بیٹھ کے باتیں آپ کر رہی ہوتی ہیں, ہزاروں قسم کی باتیں آپ کر رہی, نہیں اٹھاتی تو کتاب نہیں اٹھاتی. کہ اس میں کیا کہ محمد آل محمد کا کلام ہے, اس میں وہ نہیں اٹھایا جاتا ہم سے. تو اپنا جائزہ خود لیجئے, گھر والوں کا جائزہ خود لیجئے, بیٹی کا, بھائی کا, بیٹے کا, سب کا جائزہ لیجئے کہ اس سے سب کام ہوتا ہے سوائے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتاب گھر میں رکھی ہوگی وہ نہیں اٹھائی جاتی. آپ خود دیکھ لیجیے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہے کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں, ہمیں کیا پتا, جو بتا رہے ظاہر ہے کہ ہم یہاں آئے تو ان لوگوں کی بات ماننی پڑے گی. نہیں ماننی نہیں پڑے گی, خود دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں سے کہ نہیں اٹھاتے لوگ. آخری وقت تک ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے, 5 حدیثیں, 2 حدیثیں, 1 حدیث نہیں یاد رہتی کسی کو, کہ کوئی یاد رکھے کہ ہمیں حدیث یاد ہے. آؤ بیٹا, یہ باہر سے آئے, ملوانے کے لیے لے کے آئے اپنے بچوں. یہ ہم لوگ یہ بھی لندن میں ہی رہتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. بیٹا ذرا سناؤ والا گانا. تو وہ فوراً شروع ہو گئی, نہ نیا گھر دیکھا, نہ پرانا گھر دیکھا, نہ ان کو دیکھا نہ ان کو دیکھا, اتنی وہ کہ فوراً ہی شروع ہو گئی, سنانے لگے. یا اللہ, سب دھڑام سے گر گئی. لوگوں کے دل میں بڑھ گئی کے وقت یا دھڑام سے پورا عمارت گر گئی. یہ نہیں کہا بیٹا ذرا سناؤ کوئی, اس کو ہم نے بہت ساری حدیثیں یاد کرائی, بیٹا ذرا آپ حدیث سنائیے تو. اس پہ کہاں وقت ہے, اس کی کہاں وقت ہے جو یہ بات کہی جائے کہ سنائیے ذرا سا, اس کی وقت نہیں ہے. وہ بتایا جا رہا, ابھی دوسرے نمبر پہ قرآن کے بعد بتایا گیا کہ کیا چیزیں کہ حدیثیں ہیں نورانیت رکھتی, یہ ائمہ طاہرین کا کلام ہے. بعض کلام تو ایسے کہ بے ساختہ دل تڑپ اٹھتا کہ کیسے جائے, قدموں پہ گر جائے. کیا واہ مولا, کیا بات بتائی آپ نے, قربان ہو جائیں آپ کے بعد, قربان ہو جائے ہماری زندگیاں, ماں باپ قربان ہو جائے, کیا باتیں آپ نے بتائی. ایسے ہی ہے, لوگ ایسے ہی تھوڑی جلتے تھے, ایسے ہی تھوڑی مرتے تھے ان کے اوپر. یعنی محبت میں مرتے بھی لوگ تھے اور دشمنی میں جلتے بھی لوگ تھے, اس وجہ سے کہ ان کی بلندی تھی. کیا کیا بات بتاتے تھے جو آج تک دیکھ رہے ہیں کہ سچ, بالکل سچ, بالکل سچ, بالکل سچ. موضوعات کے اعتبار سے آئیں گے انشاءاللہ, آپ لوگوں کو جو باتیں بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا باتیں بتائیں. اسی لیے زور دیا گیا. کیا زور دیا گیا؟ علم حاصل کرو, سمجھے آپ, علم حاصل کرو. جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملے وہ علم حاصل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سخت افسوس کرے گا. اب وہی بتا رہے, سمجھا رہے ہیں آپ کو.
قیامت کے دن 10 طبقے جو ہے وہ افسوس کریں گے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت کا افسوس کیسا افسوس ہوگا. یہاں کے تو بعض افسوس و بعض خوشی ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کہ کسی کو پاگل ہو جاتا ہے, وہ بال لوچنے لگتا ہے, یا اور کوئی بیماری سکتا آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ افسوس کی وجہ سے ہوتا نا. آپ سوچئے کہ قیامت کا افسوس کیسا ہوگا. وہاں افسوس کر رہا کہ مجھے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا لیکن میں نے نہیں حاصل کیا. رابی سینٹر اور کون سینٹر اور تاریخ روڈ, فلانی روڈ, دھماکے روڈ, کپڑے کی دکانوں پہ گھس کے گھنٹوں لگاتے تھے. کبھی کسی کتاب کی دکان پہ کسی کو جاتے ہوئے کسی خاتون نے جائیں گے تو کیا لے گی, جنتری لینے جا رہی. ایک عالم کہنے لگے یا اللہ یہ کس نے جنتری ایجاد کیا ہے, سب کو خراب کر دیا. جنتری لینے جائیں گی, جنتری, اور کوئی چیز نہیں لیں گے, کسی چیز میں کچھ نہیں پتہ چلتا. دیکھا نہیں آپ نے کہ اس کی وقت کیا ہے, انگلی کو پانی میں ایسے گھولا پی گئے کہ شفا یاب ہو گئے. سبحان اللہ. یقین کی دعا مانگے کہ پروردگار محمد آل محمد جو بات کہہ رہے ہیں, قرآن میں تیری جو بات آ رہی ہے, جو بات تیری بتائی جاتی ہے, مالک مجھے یقین پیدا ہو جائے, کیونکہ سارا مسئلہ یقین کا ہے. یقین نہیں, اس لیے سنتی ہے. ابھی جائیے گا دامن جھاڑ کے ختم. کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. مجلسوں میں کچھ بتاتی ہی نہیں آپ جا کے کوئی بات. علمی بات بتائیے نا, تھوڑا سا پوشن تو رکھیے کہ یہ جو ہے مصائب کا ہے, یہ ہے فضائل کا ہے, یہ ہے کربلا کے واقعات کا, یہ ہے علم کا باب کہ کیا ملا کربلا سے ہمیں. کربلا انہوں نے کیا دیا؟ سب کچھ انہوں نے دیا. آج جو دین باقی بچا رکھا ہوا ہے, اس وقت کی بات بتا رہے ہیں, صرف کربلا والوں کی قربانی کی وجہ سے. اتنی شدید قربانی انہوں نے دی تھی کہ آپ بھلانا چاہیں سب چیز میں تو سب چیز چھوڑ جاتی, بھائی یہی نہیں بھولتا. جب بھی آپ گریا کیجیے گا, کتنے فضائل گریے کے بتائے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ پہلی دفعہ گریا کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم نے کبھی گریا ہی نہیں کیا تھا. اس سب کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے آپ کو؟ جنت دی جا رہی ہے آپ کو. سب کے بدلے میں آپ کو جنت دی جا رہی ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے, آگ کے دریا کو بجھانے کے لیے, سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے, یوں کہا جا رہا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے دین زندہ کر دیا. تو آپ کم سے کم اپنی ذات میں ہی دین زندہ کر لیجئے. ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے قیامت تک کے لیے دین زندہ کیا ہے, ہم نے ان کی تاثیر میں, ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی ذات کے اندر دین کو زندہ کر دیا. اب جو ان سے انسپائر ہوگا, جو سنے گا, جو ہمارے قریب قریب آ کے بیٹھے گا, ہم گھما پھرا کے کسی نہ کسی طرح سے کوئی بھی بات کر رہا ہوگا, اس میں کوئی نہ کوئی حدیث لے آئیں گے. سننے کو تیار نہیں ہوتے, چیخ کے اپنی بات کر, چار سنو میری بات سنو. ہم بھی آ جاتے کہ جیسے تم ہو ویسے ہم بھی سنا کے دم لیں گے, ہم بغیر سنائے جانے ہی نہیں دیں گے. تو بہرحال سن لیا آپ نے. تو کیا کہہ رہے تھے؟ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں. میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں. امت کہاں سے چلی ہے؟ 1400 سے یہ وقت آگے کہہ رہے 4 چیزیں لازم ہیں. رٹایا ہوا ہماری جو پرانی بچے ہیں ان کو سب کو یاد ہوگا. یہ کتنی بار ہم نے بتایا ہے. بہت ساری چیزیں ہم بار بار بتاتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. اگر آپ خود نہیں یاد کر رہی, چلیے ہم ہی یاد کرا دیتے ہیں. علم کا غور سے سننا, اسے یاد رکھنا, اس پہ عمل کرنا. نشر و اشاعت بعد بھی کیجیے گا, پہلے عمل کرنا پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا, ورنہ پھر یہ ہو جائے گا سب کو نصیحت خود کو فضیحت. علم کا غور سے سننا, اسے یاد رکھنا, اس پہ عمل کرنا, پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا. یہ میری امت کے 4 چیزیں میری امت کے ہر شخص پہ لازم ہے, لازم ہے, لازم. اب ذرا ایک چیز سنیے, باہر کے بھی لوگ کبھی کبھی, باہر سے مطلب یہ ہے کہ جو دین سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن کبھی کبھی بحث مباحثہ ہوتا ہے تو بعض چیزیں بڑی اچھی کہہ جاتے ہیں. تو مولا نے تو پہلے ہی کہا کہ منافق سے ہی کیوں نہ کوئی بات اچھی ملے, حکمت کی بات, علم کی بات, تو اسے لے لو. لے لیا ہے نا. آپ پر نماز کب واجب ہوتی ہے؟
9 سال کی عمر میں نا، 9 سال کے بعد ہے نا، 8 سال پہ، کب؟ 9 سال پہ. اور خاشعین کی نماز میں لکھا ہے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کے لیے عادت ڈالو اس کی، اگر نہیں پڑھا تو مارو اس کو. ایسا مارنے کو نہیں کہا کہ مارو اس کو تو پتہ چلا کہ دیت واجب ہو گئی، یہ مانا نہیں. غصے کی تشفی کے لیے نہ مارو اس کو، دھمکانے کے لیے مارو تاکہ عادت پڑے اس کی. 9 سال پہ. اور لڑکوں پہ 15 سال پہ ہو گیا نا. لڑکوں پہ 15 سال اور لڑکیوں پہ 9 سال. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سارا. اور علم ماں کی گود سے قبر تک، ماں کی گود سے قبر تک، یعنی علم کو کہا جا رہا ہے ماں کی گود سے. اور نماز آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 9 سال پہ آئی ہے، اور علم کو کہا جا رہا ہے کہ ماں کی گود سے. اتنی اہم ترین چیز ہے یہ. بلکہ ماں کی گود سے بھی نہیں، خود اس عورت سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ پیٹ میں بچے کی تربیت ہو، پیٹ میں بچے کی تربیت ہو. کیونکہ شیطان صاحب جو ابھی آپ کو بہکا رہے تھے اور آپ نہیں مانی، آ گئی یہاں پہ، وہ وہاں بھی بہکاتے ہیں، پیٹ میں بچے کو بھی بہکا رہے ہوتے ہیں. لیکن ماں کو شعور نہیں، کیونکہ علم نہیں حاصل کیا، اس لیے ماں کو شعور نہیں کہ یہ تو میرے بچے پہ بہکایا جا رہا. کیسے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے پیٹ میں بچے کو لے کے 9 مہینے تک رہتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایک دن بھی جو عورت دن اور رات میں، اس کو 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے. وہ عورت، آپ تو یہ کس ٹائم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر یہ کون کرے گا یہ والی باتیں؟ یہ سنی آپ نے؟ یہ ساری عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں چھوٹی عمر کی بھی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے. نہ جانے کتنی عورتوں کو دیکھا ہوگا جن کے بچے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. آپ کے خاندان میں بھی، رشتہ دار میں بھی، بھائی کیا، بہن کیا، کسی گھر میں کوئی کتاب دیکھی بچوں کی تربیت کی؟ کیوں؟ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے؟ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ کوئی کتاب نہیں. کیوں؟ معاشرے میں کب شروع ہوگا یہ؟ کون شروع کرے گا؟ ہم اب یہی سب اگر پڑھاتے چلے گئے، پڑھا کے چلے گئے، لیکن جب ایک بات آ رہی سامنے آ رہی، دل چاہ رہا ہے کہ بولے، شاید ان میں سے کوئی کسی کے اوپر کوئی اثر ہو جائے. لیکن نہیں. لیکن اب سنیے، 1000 شہید کا ثواب ملے گا. کیوں؟ یہ شہید کا ثواب کیوں ملے گا؟ اسے سمجھ ہی بھی نہیں آتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ شہید کا ثواب کیوں ملے گا. ایک عالم نے ایک دفعہ ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ والی بات کھولی. سبحان اللہ. علم کے پاس بیٹھنا، عالم کے پاس بیٹھنا، کتابوں کے پاس بیٹھنا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا. تو انہوں نے اس کو کیسے کھولا؟ انہوں نے کیسے کھولا کہ شہید کا ثواب اس لیے ملے گا کہ یہ عورت جو ہے جنگ کر رہی ہے، جہاد کر رہی ہے، اور جہاد میں ہی شہید کا ثواب ملتا ہے. جو اگر وہ ہے کہ یہ جہاد کر رہی، جب کان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات، غلط بات شیطان لے آ کے پیٹ میں لے جانا چاہتا تو یہ عورت جنگ کرتی ہے، کوئی غیبت نہیں سنتی، کوئی گانا نہیں سنتی، کوئی بری بات نہیں سنتی، چغلخوری، تو اس سے جہاد کر رہی ہوتی ہے. آنکھوں سے کوئی خراب چیز نہیں دیکھتی، جہاد کر رہی ہوتی ہے. زبان سے کوئی بری بات نہیں بولتی، جہاد کر رہی ہوتی ہے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ کیا کر رہی ہے عورت؟ کہ یہ جہاد کر رہی ہے، اس لیے اس کو 1000 شہید کا ثواب ایک دن رات میں ملے گا. تو سوچے 9 مہینے میں کتنا دن رات ہوتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے. پھر کہاں ملتا ہے؟ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ بالٹی کی پیندہ تو ہے ہی نہیں، اس پر پانی بھرا جا رہا، نیچے سب گر جا. کہ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا کرے؟ کہ اس کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے وہ سب کام کرتی رہتی. وہ آخری وقت تک بازار میں رہتی، گانا بھی سنتی ہے، ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہوتی، غیبتیں بھی کر رہی ہوتی، ہر کام کر رہی ہوتی. بڑی مشکل سے نماز پڑھتی ہے. اگر کہا سنا جاتا تو گھر والے عادی ہوتے نماز کے، تو روزہ چھوڑوایا جاتا زبردستی بغیر پوچھے ہوئے کسی عالم مولوی سے، مولانا سے کہ روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، وہ چھوڑوایا جا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ جاہل و نادان مر جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو. منع کر رہے ہیں کیونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے
ان کو مانا ہے، امام مانا ہے، پھر ان کے کہنے پہ جو کچھ رسول اللہ نے کہا کہ جو کہتے چلے گئے سب آپ مانتے چلے گئے، حضرت علی کو مانا، بیوی سیدہ کو مانتے ہیں، ان کے اہل بیت کے مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں آپ، تو آپ کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ جاہل و نادان مر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا، تو یہ ان کو نہیں پتہ رحم کرنے والے، تو خود ہی رحم کرنے والے، پوری عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تو خود رحم کرنے والے۔ تو یہ آپ کو بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، نہ آپ کا عذر قبول کرے گا، نہ آپ کی اولاد کا عذر قبول کرے گا، نہ آپ کے بھائی بہنوں کے عذر قبول کرے گا۔ کم سے کم جہاں تک آپ کی استطاعت ہو وہاں تک تو ہاتھ پھیلائیے، وہاں تک تو کام کیجیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو پھیلائیے گا، بتائیے گا، کیجیے گا، جو ابھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ایک کتاب نہیں پڑھتی تھی، کتاب پڑھنے سے پھر یہ فائدہ ہوتا کہ ہر روزانہ 1000 شہید کا ثواب ملتا، اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا، دودھ چھوڑا دیا جاتا، تو اس کے بعد ایک فرشتہ آتا جو پہلو پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ نئے سرے سے عمل کرو، پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں، کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو رو پیٹ رہی ہیں، لڑکا پیدا ہوا تو آپے سے باہر ہوئے جا رہی، یہی ہوتا ہے نا، یہ ہو رہا ہوتا۔ تو علم حاصل کرنا جو ہے انتہائی ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری۔ اگر ہمیں بچپن سے علم حاصل کرایا جا رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آج پتہ نہیں کہتے کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، بچکانی باتیں، یہ سب تو ہمیں بچپن میں سنی ہوئی، لیکن ایسا نہیں، بچپن نہیں سنی، مذمت کی گئی وہ بھی نہیں پتہ، تعریف کی گئی وہ بھی نہیں پتہ۔ جب آپ جو ہے گھر سے باہر نکلتی ہیں نا تو زمین کے جس جگہ پہ پیر رکھتی ہیں نا، 7 طبق آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے۔ جہاں قدم رکھا آپ نے، اگر آواز زور سے آ رہی ہوتی سارے لوگ بولتے کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، کہ یہ آواز آ رہی تھا، میں طالب علم ہوں نا، مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے کیونکہ سب کہتے کہ ہم بھی چلیں گے۔ اب نہیں آ رہی آواز تو کیا کہ یقین کی دولت جس کے پاس ہے وہ اسی کو ملے گی یہ فائدہ، ہے یا نہیں؟ جس کے پاس یقین ہے وہ ملے گا، جس کے پاس یقین ہے وہ آئے گا۔ کیسے؟ وہ سوچ کے آئے گا کہ میرے تو قدموں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے، خوش ہو کر، ایسے نہیں، خوش ہو کر بچھائے ہوئے ہیں، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، اس پر سے آپ چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کس کو معلوم ہے؟ کہ جس کو یقین اسے پتہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا، ہے یا نہیں ہے؟ اب جس کو بھی یقین ہو، دیکھیں جس کو یقین نہیں ہے انہوں نے اپنا گلا کٹا دیا، سب کے سامنے کٹا دیا، وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ ظالم دیکھ رہے تھے، لیکن کہیں ایمان لائے؟ کچھ نہیں لا، آرام سے چلتے چلے گئے، وہ انعام لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جس نے نہیں بھی، جن کو نہیں پتا تھا 1400 سال بعد سنت، وہ آج بھی جن کو توفیق ملی وہ روتے ہیں، مناتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سب سارے کو دیکھ لیے، 72 شہیدوں کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے سامنے، جن کے سامنے ہوا تھا، جن کی توفیق سلب تھی، ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ سامنے موجود تھے، کچھ نہیں کر پائے، واصل جہنم ہو گئے۔ اس لیے دولت ہے، یقین کی دولت، اس سے فائدہ اٹھائے۔ رسول اللہ ڈرانے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک عالم ہے اور دوسرا طالب علم ہے۔ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، عالم اور دوسرے طالب علم۔ ہم سب طالب علم ہیں، بعد میں آئیں گے، اب عالم لوگ آئیں گے آپ کو پڑھائیں گے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم آپ سب طالب علم ہیں۔ بس ہم سے تھوڑا سا کہا کہ آپ ذرا جا کے بول دیجیے، آپ بول لیں، آپ بھی یاد کر کے آئیے گا، آپ سے کہا جائے کہ بولیے، آپ بھی بولنا شروع کر دیجیے۔ ہم لوگ طالب ہیں۔ لوگوں کی 2 قسمیں، ایک عالم ہے، باقی طالب، اور باقی سارے کون لوگ ہیں؟ باقی مکھی اور مچھر کی طرح، مکھی اور مچھر کی طرح، جن کی کوئی وقت نہیں۔ ابھی کوئل جلا دیں گے سب بھاگ جائیے گا، ہے نا؟ یہی ہوگا نا، موسفیٹ لگا لیں گے، لگا کے بیٹھیں گے کہ جاہلوں کے بعد ایسے بیٹھو، مکھی مچھر ہے سارے۔
پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگ تین طرح کے ہیں. یہ کہیں ایک جگہ پہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی جگہ پہ دو نکال کے آپ کے پاس لے آئے. وہ کہیں گے سب ایک ہی طرح کی چیز بتاتے چلے جا رہے ہیں، الگ الگ طرح کی چیز بتائی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نہیں یہ اتفاقی کوئی بات نہیں آئی، یہ کہی گئی یہ بات. آپ کہہ رہے ہیں لوگ تین طرح کے، ایک تو عالم ہوتا ہے، دوسرے طالب علم. ایک عالم ہے، دوسرا طالب علم، اور باقی کہیں کوڑا کرکٹ ہیں. یہ تو بڑی خوشبو لگا گئے اونچی ہل کی سینڈل پہلے کہ کوڑا کرکٹ ہے بھائی، کچھ بھی کرتی رہے گے، کوڑا کرکٹ ہے. اگر یزید آپ کے سامنے تاج باج پہن کے آ گئے تو آپ کیا کہیے کہ لعنت بھیجیں گے اس پہ، ہے نا؟ یہی کریں گے کہ فرعون بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ یہ کون ہے کہ فرعون، کہ لعنت ہو اس پہ. تو کیوں لعنت کیوں بھیجے؟ تخت و تاج پہ بیٹھا ہوا، سونے کا تخت ہے، تاج ہے، اس کے بعد سب کچھ آپ لعنت بھیجیں کہ ہمیں معلومات، ہمیں علم ہے، علم ہونے کی وجہ سے بھی لعنت بھیج رہے ہیں ہم. یہ علم ہے جو ہمیں اچھائی برائی کی طرف اشارہ کرے. بہت چمکیلا، بہت خوبصورت. آپ سانپ کو دیکھا کریں کہ اگر اس کا حسن دیکھے تو آپ کہیں واہ اللہ اکبر، بڑا حسین ہے، لیکن جس کو معلومات ہو کیا کہ اس کو اس کا حسن دیکھ کبھی ڈرتا ہے وہ اس سے. تو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے تب بھی ڈر لگ رہا ہوتا. کیوں؟ کہ اندر زہر بھرا ہوا، اندر زہر ہے اس لیے ڈر لگ رہا. تو کیا کریں کہ لوگ تین طرح کے، ایک عالم ہے، دوسرا طالب علم، اور تیسرا کیا ہے کہ یہ کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کر کے جن کی کوئی وقت نہیں. کہ نہیں بڑی وقت ہے. کہ کیوں؟ کہ ابھی سارے لوگ کھیل کے آئے تھے، کرکٹر جو آئے تھے کیا شان سے استقبال کیا گیا تھا، بڑی وقت ہے. یہ تو دیکھیے سب سربراہ جتنے ہیں وہ جب جیل جا رہے ہوتے ہیں ان کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی، جب آ رہے ہوتے ہیں تو پھولوں کی پتی نچھاور کی جا رہی. واہ واہ کر کے معلومات نہیں، معلومات نہیں، ان کو معلومات نہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے. کس کے اوپر کرنی ان لوگوں پہ؟ کیونکہ معلوم نہیں. اور جس کو معلوم ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ اسے کوڑا کرکٹ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب جس کی کون کہہ رہا ہے چھٹے امام کرے، کون کہہ رہا ہے رسول اللہ کرے. جب اللہ اور رسول کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو مان لیں؟ آپ بتائیے، جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اس کو عزت کیسے دیں؟ ہم ہرگز نہیں عزت دیں گے، نہیں دیں گے نا. وہ کہہ رہے مولا علی کہہ رہے کہ اے فاطمہ لوگ مجھے کیا سلام کریں گے، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے سلام کریں گے، یا علی مدد یا علی مدد پکاریں گے. ہم ہر وقت کریں گے ان کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب آدمی گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو ایک روایت ہے یاد آ رہی مجھے، گھر سے باہر نکل اس کے دروازے میں دو فرشتے کھڑے رہتے ہیں. آپ اگر آپ نے سن لیا، ہاں سن لیا، اب رک جائیں، ہم یہاں پہ رکنے پر غور کرنا ہے. یہ دو فرشتے کس کے کہنے سے آئے؟ ابا کے، اماں کے، کسی کے؟ اللہ کے کہنے سے آئے. جب کوئی بندہ رسول اللہ کہے، جب کوئی بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے دروازے دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں عالم بننا یا طالب علم بننا، اور کچھ نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھا جاتا، یہاں گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا نہیں پڑھتے، گھر میں آتے وقت کوئی دعا نہیں پڑھتے، کچھ نہیں کرتے، بس نکلے چاہے. یہ اطمینان کی دنیا میں نا، یہ اطمینان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ پیٹ بھری دنیا کی پیٹ بھرے رہنے میں کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں. یقین جانے اتنی بہترین چیز ہے یہ موت، اور موت کا ذکر، اور موت کے بعد کی زندگی اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اس سے ڈرنا کم سے کم مومنین کو تو ذرا برابر نہیں ڈرنا چاہیے. یہ تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنا، جب آپ نے کہا، ہم نے کہا نا کہ آپ نے بچپن سے سنتی چلی ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ 13 سال کے بچے سے جب پوچھا گیا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی، تو کیا جواب دیا؟ اس کے بعد سننے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کبھی سوچا ہی نہیں. 13 سال کے بچے کو شہد سے زیادہ شیریں کیسے لگ رہی؟ کبھی سوچا ہی نہیں یہ کیا ہے، کبھی رکے نہیں، کبھی پوچھا نہیں، کبھی سے کسی جانا نہیں، کبھی خود غور نہیں کیا. بہت بڑی دولت ہے غور کرنا.
یہ جو اتنی باتیں کی جا رہی، جتنی باتیں آپ نے سنی ابھی کی جا رہی، جو اس پہ غور کیجئے. یہ بہت بڑی دولت ہے، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے یہ ایک ساتھ کا غور و فکر. غور کیجئے کہ کیوں نہیں غور کیا ہم نے. وہ خاندان نبوت کا بچہ تھا اس کو. تو آپ کون ہیں؟ خاندان نبوت پہ ماننے والے ہیں، ان پہ قربان ہونے والے، ان سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے نہیں، مودت کرنے والے ہیں ہم. تو پھر ہمارے نزدیک شہد نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ کہ شربت ہی ہو، شربت جیسا. جب شربت جیسا میٹھا تو ڈر کس بات کی؟ مولا امام حسن اسلام تو ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ موت ہے. سب سے بڑی خوشی موت ہے. بتائیے، سب سے بڑی خوشی موت ہے. یہاں دنیا تو ہر کس و ناقص کو مل رہی ہے، یہ گوشت والے کو بھی مل رہی ہے، اس کو بھی مل رہی ہے، فاسق کو، فاجر کو یا کافر کو، سب کو مل رہی ہے. سب بڑے عیش کر رہے ہیں. تم تو عیش نہیں کر رہی ہو نا. اگر عیش کر بھی رہی ہو تو کیسے سب سے بڑی خوشی ہوگی؟ اس کا جواب چھوٹے بھائی امام حسین اسلام نے دیا تھا. جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا موت کے بارے میں، کہنے موت ایک پل ہے جو تمہیں جو ہے ادھر سے دنیا سے جنت کی طرف پہنچا دیتی ہے، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کو جو ہے راحت سے کیا کرتی؟ اس کی جگہ پہنچا دیتی، مصیبت کی جگہ دوزخ میں پہنچا. جو مومن ہوتا ہے اس کو راحت سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کو ظلم سے، زیادتی سے، برے گھر سے یہاں پہنچا دیتا ہے. کہتے یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ کافر کو جو ہے وہاں پہنچا دیا، مصیبت کی جگہ پہنچا دیا، لیکن مومن کو کیسے راحت سے راحت کی جگہ کیسے پہنچائے گا؟ اگر ہو سکتا کوئی مومن خود ہی راحت میں ہو تو پھر کیسے جائے گا وہاں پہ؟ کہ جب وہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا اصل راحت یہ ہے. اصل راحت یہ راحت نہیں، اصل راحت تو وہ ہے. یہ امام حسین اسلام کہہ رہے ہیں اصل راحت تو وہ ہے. تو اصل راحت کی طرف ہمیں جانا، ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. علم حاصل کیجئے جب تک کی زندگی ہے، پروردگار بلکہ زندگی بڑھتی ہے نیکیوں سے. کیا نیکی کے علاوہ بھی کوئی چیز زندگی کو بڑھا سکتا ہے؟ مولا مشرق الکشا حضرت علی علیہ السلام. کیا نیکی کے علاوہ بھی کوئی چیز زندگی کو بڑھاتی ہے؟ زندگی کو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کیسے بڑھتی رہتی ہے؟ ایسی بڑھتی رہتی ہے، برے کام سے گھٹتی ہے، قطع رحمی کرنے سے گھٹ جاتی ہے. اگر لڑکیوں کو پتہ چل جائے کہ قطع رحمی سے گھٹتی تو اپنے شوہروں کو کبھی یہ نہ کہے کہ اپنی ماں بہنوں سے مت ملو. ارے بھائی، ماں بہنوں سے نہیں ملے گی، روزی کم ہو جائے گی، اس کی عمر کم ہو جائے گی، تمہیں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے ہمیشہ کہو کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، خراب ہے تو کیا ہوا، تمہیں ان کا حق ادا کرنا، ماں کا حق ادا کرنا، تمہیں ملنا، اپنی بہن سے ملنا. اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں تمہیں ملنا ہے، اس وقت ان کی مدد کرنا ہے. اس وقت بہت اچھی لڑکی کرنے، خالی اچھی تھوڑی، بہت چالاک بھی ہے، بہت ہوشیار ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے. تو دین پورا کا پورا فائدہ، وہ فائدہ ہی تو ہے پورا کا پورا. اور یہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں فائدے کے لیے بتا رہے ہیں کہ نقصان کے لیے بتا رہے ہیں؟ آپ کو یہ فائدے کے لیے ساری چیزیں بتا رہے ہیں. تو کیا کریں کہ ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض تو ہماری بچیاں ہمیں ایسی ایسی نظر آ رہی ہیں، آگے پیچھے ادھر ادھر سب بٹائی دے رہی، کہ شیطان تو سوچتا ہوگا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. تو بڑی ناراض ہوتا ہے ان سے، بہت ناراض ہوتا ہے. اتنا اختیار نہیں ورنہ مارتا ہے ان لوگوں کو. تم مدتوں سے جا رہی ہو، جاتی چلی جا رہی ہو، رک جاؤ مت جاؤ، لیکن وہ آ رہی. اب ان کو دیکھتے سب ادھر ادھر، یہ ساری لڑکیاں جو ہماری جاننے والی ہیں پرانی سب بیٹھی ہوئی، وہ آ رہی ہیں مسلسل. شیطان عاجز آ گیا ان لوگوں سے. لیکن بہرحال ابھی نگاہ پڑ گئی تھی تو میں نے یہ بات بتا دی. تو رسول اللہ کیا فرمایا؟ دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے، کہ باقی لوگ زندہ نہیں ہیں. کیڑے مکوڑے زندہ کیسے کہا جائے ان کو؟ دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے. ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے،
یہ بڑی عجیب بات ہے. کہتے ایک وہ عالم جو بولتا نہیں، کہہ رہے ایک وہ عالم جو حق بات بولتا. ہمیں تو اسی لیے اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں، جو بول رہے ہیں سب حدیث کی اس میں بول رہے ہیں، تاکہ ہم پہ وہ ہی نہ آ گیا حق بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، کہ سب حدیث سنا رہے ہیں ہم تو حق بات بول رہے ہیں ہم. ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے، اور دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے. دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے. ورنہ سنتا ہے یاد نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا. تو آدمی آپ کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو عبادت کرتی ہوں گے نا. مولا مشکل کشا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. یہ تین آدمیوں کی روایت ایک ہی جگہ پہ ہے. کیا چیز ہے بیٹا؟ ہاں کہاں کھن گجرا کہاں؟ اچھا ادھر میری طرف بھیج دیا. بہت بھائی بہت خوب، اپنے کو بچا کے میری طرف بھیج دیا. بہرحال کہتے ہیں کہ تین ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کی بھی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی، حضرت علی علیہ السلام کی. حدیث الشیعہ نام کی کتاب جو میں اکثر کہتا ہوں خریدنے کی، اور بہت ساری ہماری خواتین ہیں جنہوں نے خریدا بھی ہوا، پڑھتی ہوئی رہتی ہے. حدیث الشیعہ میں بھی دو جگہ پہ یہ روایت موجود، دو یا تین جگہ پہ، دو جگہ تو کنفرم ہے، ایک ہی روایت دو جگہ پہ. میزان حکمت میں علم والے باب کے اندر جو یہ ہے وہ تینوں روایت ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے. علم و حکمت جو کتاب ہے آیت اللہ ریشیری کی، علم و حکمت ہے، علم و حکمت، اس کے اندر بھی یہ مسلسل لکھی ہوئی. کیا کون سی حدیث؟ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے. اب بتائیے یہ کیسے لوگ ہوں گے جو نہ حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ چھٹے امام کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ مولا مشکل کشا کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ بتائیے کون لوگ ہیں یہ؟ دو آدمیوں نے میری کمر غضب خدا کی کمر توڑنا بڑی عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے. یہ محاورتی بات ہے کمر توڑنا، یعنی کسی منصوبے کو ناکام بنانا. کسی کے نام دو آدمی نے، ایک جاہل عابد نے، وہ عابد جو جاہل ہے، جاہل عابد نے. اب جاہل عابد کے بعد فوراً ہی ابھی آپ کو سنائیں گے طولانی روایت. اور دوسرے زبان کی حد تک علم رکھنے والے عالم نے، یعنی فاسق و فاجر عالم نے یہ کمر توڑ دی ہے. ایک نے اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں عبادت کے وقت گھٹا دیا. ہاں بڑے دیکھیں نمازی، حاجی پاجی نمازی فلانے نبا گئے ہو، پردہ کیے رہتے ہیں، ہر میں پردہ یہاں باندھے رہتی، ایسی مکاری کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہوتی ہے، جو دوسرے لوگوں جو یہ سب نہیں کرتے نا اس کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کے اشتہار کرتے پھیلاتے ہیں. ہم نے بہت دیکھے ہیں فلانے ایسے. تو بھائی تم نے بہت سارے ان لوگوں کو دیکھا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سارے جرم کر رہے، سارے جتنے جیل بھرے ہوئے سب مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو کیا لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو گی؟ تم اپنا کام کرو نا، دوسرے کے حساب لینے تم سے تھوڑی اللہ میاں گیا. اپنا کام کرو. بغیر علم کے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنا کیا ہے؟ بوال ہے، فائدے کے بجائے نقصان پہنچے گا. عمل بغیر علم کے گمراہی ہے، بلکہ مولا مشکل کو چاہتے ہیں کہ بغیر علم کے عمل جو ہے گمراہی ہے. اب ایک ذرا طولانی روایت ہے، اس کو ذرا سنیے دل لگا کے، دل لگا کے سنیے اس روایت کو. اس کو سنا صرف اسی لیے سنا رہے کہ علم نہ حاصل کرنے سے اور اس پہ اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے کہ جو بتایا جا رہا، جو لکھا ہوا وہ بالکل صحیح ہے. تم کو کیسے پتہ چلے کہ صحیح نہیں؟ یہ مدت تو چلی آ رہی، بہار الانوار لکھا ہوا. کب سے کتاب چلتی چلی آ رہی بہار الانوار؟ کب سے چلتی چلی آ رہی جو کتابیں دوسری اصول کافی چلتی چلی آ رہی کتابیں؟ تو کیا مطلب اگر اس میں کوئی چیز غلط ہوتی تو یہ ہٹا دی جاتی نا. کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے.
تبھی مسلسل چل رہی. کیا روایت ہے؟ ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ سعد ابن معاذ جو صحابی تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر تم حدیث کو یاد کر لو تو تمہارے لیے مفید ہے، یاد کر لو تمہارے لیے مفید ہے، اور اگر یاد نہ کر سکو تو عند اللہ تمہارے لیے حجت ہے. اس حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں آپ سب کہ کیا حدیث ہے اور معاذ نے کیا ریئیکشن دیا سننے کے بعد. کہنے لگا نماز کے درمیان تمہارے اور نماز کے درمیان جو ہے 7 چیزیں ایسی ہیں جو حجاب بن جاتی ہیں. 7 چیزیں حجاب بن جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نمازی بھی ہیں جو آپ کہتے ہیں کوئی ایسا برا کام نہیں جو کرتے نہ ہوں. بوڑھی عورتیں جو گھر میں ہو جاتی دھیرے دھیرے کر کے بڑھاپے کی طرف آ جاتی، وہ نماز کی طرف مائل ہو جاتی، نماز پڑھنے لگتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہر برا کام کرتی ہے وہ سنیے گا یہ تو سارے کام تو کر رہی ہیں، کسی طرح نہیں مانتی. کیسے منع کیا جائے؟ کیا ہے حدیث کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 7 حجابات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہر حجاب جو ہے قبولیت نماز میں مانے، قبولیت نماز میں مانے، قبولیت نماز میں مانے. یعنی ہم نماز تو پڑھ رہے قبول ہی نہیں ہو رہی. بتائیے کتنا خوفناک بات ہے کہ ہم نماز پڑھے قبول نہ ہو. کیوں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے جب جس کی نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. وہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قبول ہو گئی مانے رکاوٹ ہے، کوئی ڈر نہیں. بہت ڈر ہے بھائی، زمانہ بہت خراب ہے. تنخواہ ملی ہے جو حفاظت سے آنا، کوئی راستے میں لوٹ لاٹ لے لے. کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شیطان بہکا رہا کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. کیا 7 حجابات کیا تھے؟ حجابات کا ذکر کیا جو قبولیت نماز میں مانے. پہلا حجاب، جیسے کہیں گے سب رونے لگیں کہ رو کیوں رہے، چھوٹ ہی نہیں رہا. پہلا حجاب غیبت. پہلا حجاب یہ کتاب کون سی ہے؟ خاشعین کی نماز، آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے خاشعین کی نماز، اس میں سے سنا رہے ہیں آپ کو. پہلا حجاب غیبت. محسن قرائطی اپنی کتاب ماد میں لکھتے ہیں کہ قبر جو ہے 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. اتنی عادی ہے یہاں پہ لوگ غیبت کے. 33% عذاب جو ہے قبر جو ہے وہ غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. ہمیں یہی نہیں پتا کہ اگر ہم سے سن لیا آج تو اب کیا کریں. توبہ کیجئے اس کے لیے کہ جس کی غیبت کی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ توبہ کیجئے جس کی غیبت کی ہے اس کی توبہ کیجئے. تو اب کس کی توبہ کریں؟ ایک اور زندگی لانی پڑے گی. ایک تسبیح استغفار کی پڑھی ہے روزانہ، پابندی ہے ہماری کہ ہم ایک تسبیح استغفار کے پڑھ کے کہ پروردگار جس کی غیبت ہم نے کی اس کو ہدیہ کیا میں نے. کیا جائے گا؟ بہت ٹائم لگے گا؟ نہیں، کوئی ٹائم نہیں لگے گا. بہت ٹائم تو یہاں لگے گا نیچے. ایک لمحہ جو ہے پہاڑ جیسا گزرے گا، یا ہزار سال جو ہے پھول کی طرح گزرے گا. تو آپ ہزار سال پھول کی طرح گزاریے، یعنی آرام و آسائش کے ساتھ گزاریے. دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. یہ جنت کی وادی ہے. جنت کی وادی سوچیں آپ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، وہ والی وادی. تو پہلا حجاب کیا ہے؟ غیبت. یا اللہ ہماری ان بچیوں سے، تمام مومنین مومنات سے غیبت کو چھڑوا دے. پہلا حجاب غیبت ہے. دوسرا حجاب کیا ہے؟ دوسرا ریاکاری ہے، دکھاوا. شادی میں کپڑے کا بنانا ہو اپنی پسند سے زیادہ، اس میں جو اگر اس کا جائزہ لیا جائے کہ کتنے % اپنی پسند شامل ہو، کتنے % یہ شامل ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے بونس کی. یہی ہے نا، یہی فکر رہتی نا کہ لوگ دیکھیں گے. بات لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کے کام آؤ، اللہ کا ذکر کرو، شریف بنو، نیک بنو، فروتنی انکساری ہو، لوگ تمہیں پسند کریں گے، ہے نا. اور یہ دائمی ہوگا. میں نے کہا تک کپڑے بناؤ گے، میاں کی نوکری چھوٹ جائے گی پھر کیا کرو گے؟ تو کیا کہا جائے کہ دوسرا حجاب ریاکاری ہے، عمل جو ہے فاسد ہو جاتا ہے. پھر کیا کہا تیسرا حجاب کیا ہے؟ کفر.
کفرانی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، کفرانی نعمت کرنا، بہت ساری چیزیں کفر. سب باتیں رام رام کرنا ہی خالی کفر تھوڑی آتا کہ آپ نے رام رام کیا تو کفر ہو گیا. بہت ساری زبان سے باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو کہتے ہیں توبہ کرو، گھر میں کہا جاتا ہے توبہ کرو، توبہ کیا باتیں فضول کر رہے ہیں، اللہ پہ الزام لگا رہے ہو. یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے کہا جاتا ہے کہ بڑا گناہ کون سا ہے. حضرت عیسیٰ نے یا حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا تو اللہ نے اس پہ کہا تھا سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو میرے اوپر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے. کہ تجھ پہ کون الزام لگائے گا؟ جو یہ کہتا ہے الزام لگا رہے ہیں. ہم نے فلاں فلاں دعا کی، یہ کیا وہ کیا، پوری نہیں ہوئی. بہرحال اس کے بعد کیا کہا؟ حجاب کیا ہے؟ ریاکاری ہو گئی، کفر ہو گیا. چوتھا حجاب کیا؟ عجب. بتائیے عجب کیا ہے؟ عجب اندر خفیہ طور پر تکبر، غرور سامنے ظاہر ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا، باتوں سے اس کو، لیکن اندر سے اپنے آپ کو فخر بھائی کیا حیثیت اس کی، ہم ہیں اصل میں. یہ ایسے ہی لوگ اندر گفتگو اپنے آپ سے کہہ رہا. عجب خوفناک ترین چیز ہے عجب. جو اندر رہتا ہے باہر ظاہر ہو تو شاید کوئی جان پہچان والا دوست احباب منہ پھٹ آدمی کوئی بول دے، لیکن عجب کو کیسے بولے اسے تو پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک آدمی مسجد سے باہر نکل رہا تھا عابد زاہد، اور ایک آدمی مسجد کے اندر جا رہا تھا. جو اندر جا رہا تھا بیچارہ بڑا گنہگار آدمی، اصل میں یہ جو بیچارے آ رہے ہیں نا یہ ہیں اصل میں جو نکل رہے ہیں. اور جو صاحب نکل رہے تھے وہ سوچنے لگے یہ جا رہا بے غیرت، یہ اس کی کیا نماز ہوگی، نماز تو ہماری ہوگی. تو پتہ کتاب میں لکھا ہوا شہید ثالث کی کتاب، شہید ثالث کتاب میں لکھا ہوا کہ کیا ہوا کہ جو عابد تھا اس کے سب کی اگر اکارت ہو گئے، وہ بڑی درجے پہ پہنچ گیا. جو انکساری کرتا ہوا جا رہا ہے ارے ہمارا کیا ہوگا، اللہ قبول کرے. تو ہمیں کسی عمل پہ، کسی چیز پہ، پیسے پہ، دولت پہ، حسن پہ، مرتبے پہ یا عبادت پہ، کسی چیز پہ غرور نہیں کرنا. نہ عجب ظاہری نہ باطنی، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ حسد جلنا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنا، حسد کرنا. بیٹی کے یہاں کوئی چیز ماشاءاللہ مبارک، اللہ مبارک ہے، سلامت سلامت، دوسرے کے یہاں کوئی چیز دیکھو جل گئے. بھائی جو اپنے لیے پسند کرو یہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا وہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. میں نے پوری کلاس صرف اسی ایک جملے پہ لی ہے پچھلے سال. جو اپنے لیے پسند کرو یہی دوسرے کے لیے پسند کرو. پورا دین اسی کے اندر سمویا ہوا، ہر نیکی اس کے اندر آ گئی. حسد کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ فساد قلبی، بے رحمی. ہاں بے رحمی، قساوت قلبی، بے رحمی. قساوت بے رحمی سمجھ لیجئے، قساوت کو چھوڑ دیجئے، وہ قسائی تک پہنچ رہی، چھوڑ دیئے، بے رحمی لے لیجئے. عام سے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے معاملات پہ رحمی بے رحمی نظر آ رہی ہوتی. روزمرہ کے معاملات پہ بے رحمی. 2 دن حضرت زہرا کام کرتی تھی اور فضہ جو تھی بیٹھی رہتی تھی. کیا کرتی کہ نہیں 2 دن تم بھی کام کرو، وہ فضہ ایک ہی دن کام کرتی تھی، رحم کرنے والی تھی. ہمارے یہاں ماسی آ جائے پیسہ دے دیتے، کیا ہے ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. سر بیگم صاحب سر میں درد ہے. خیر معاشرہ بھی ہمارا ویسے ہی ہو گیا، اب کسی بات کو یقین ہی نہیں کر سکتے، سب جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے، یہ کرتے وہ کرتے. لیکن پھر بھی آدمی اندازہ لگا لیتا چہرے مہرے سے، اس سے سر میں درد ہو رہا، پیناڈول دے دو، اس سے کچھ دوا دے دو، تھوڑا سا کم کام لو، اس سے کچھ کرو، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی مخلوق تو ہے نا، فرما بردار ہے، نافرمان ہے تو اللہ کی مخلوق، تو بس ٹھیک ہے رحم کیجیے، اللہ بھی آپ کے اوپر رحم کرے گا. پھر 7واں حجاب کیا ہے؟ مقصد شہوت. میں نے من پسند بات، چیز، دل میں جو چیز آئی اس کو کرنا. جب ماں نے یہ ساری چیزیں سنا تو رونا شروع کر دیا، انہوں نے. کیوں رونے لگے؟ اپنی عاجزی پر انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا کہا سنیے،
اب رونا شروع کر، اچھا رو رہے تو کوئی بات نہیں، میں موجود، اللہ رحم کرے گا، ہم تمہیں بخشوا دیں گے. نہیں، پھر بتایا اس کو، وضاحت کے ساتھ بتایا. بعد میں رونے لگے، اپنی عاجزی کے اظہار کیا. تو حضرت نے فرمایا لوگوں کو اذیت نہ دو، کم سے کم اتنا تو کرو کہ لوگوں کو اذیت نہ دو، لوگوں کو اذیت نہ دو. آسان ہے نا، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے سب کی، لوگوں کو اذیت نہ دو. دوسروں کی برائی کر کے اپنی خوبی کا اظہار مت کرو. یہی ہوتا ہے نا، دوسروں کی برائی کر کے اپنی خوبی کا اظہار مت کرو. عمل میں ریاکاری نہ کرو. مجلس میں برا بھلا نہ کہو لوگوں کو کہ مجلس ہوتی ہے یہاں پہ اس لیے بیٹھی. مجلس مطلب لوگ 4 آدمی جہاں بیٹھ گئے، آگے میں آئیے، آؤ بہن خالہ ماموں سب آ کے ایک جگہ بیٹھ گئے. اب شروع ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی ایک آدمی نشانہ بن جاتا اس میں، اس کی دے مذمت ہو رہی ہوتی جس کی کوئی انتہا نہیں. اگلی پچھلی 10 سال پرانی بات بھی نکل کے آیا تھی اس کو دوبارہ سے، کہ 12ویں دفعہ سن رہے ہیں ہم، 50 دفعہ سنا چکے، لیکن دل ہی نہیں بھرتا. کیونکہ اپنا نامہ اعمال خراب کرنا ہوتا ہے، جو بد نصیبی لگ جاتی تو نامہ اعمال خراب کرنا. تو ریاکاری نہ کرو، مجلس میں برا بھلا نہ کرو، اپنے کو دوسروں پہ بزرگ مت جانو، وہ ہو چکا عجب. دوسروں کو برا مت جانو، یہ مت کرو. اور کیا کرو، ورنہ دنیا کی نیکیاں تم سے ختم کر دی جائے گی. لوگوں میں اختلاف نہ ڈالو، لوگوں میں اختلاف نہ ڈالو، ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے. اب ڈر آ رہے ہیں، لوگوں میں اختلاف نہ ڈالو، ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے. وہ گوشت ہڈی تک کو چبا جائیں گے، پارا پارا کر دیں گے، ہڈی تک کو پارا پارا کر دیں گے. معاذ نے کیا قیام کیا کہ اس حدیث کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے کہ جیسے قرآن کی آیت یاد کی جائے. اس طرح انہوں نے یاد کیا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی چیز بھولنے نہ پائے. اس پہ 7 چیزیں، 7 چیزیں ہمیں یاد رکھتی ہیں. کہ حجاب یعنی نماز اٹھتی ہے. آپ نے تو بہت سنا ہوگا، نماز مومن کی معراج ہے. سنا ہے نا، معراج کے نیچے جانے کو ہوتی ہے، اوپر جانے کو ہوتی ہے. اگر مومن کی معراج ہے تو نماز اٹھ رہی ہوتی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب 7 حجابات یہ ہوتے ہیں وہ روک دیتی ہے. ہر فرشتہ، ہر آسمان کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا رہتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو روکتا ہے. حسد آیا ہوا، یہ غیبت کے ساتھ نماز آئی ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ آئی، وہ اس کو روکتا رہتا ہے. کہتے ہیں ہر اس کو روک دیتا ہے. انشاءاللہ پریکٹس کیجیے گا تو چھوٹ جائے گی، بلکہ خالی چھوٹے گی نہیں، برا لگے گا. یقین یعنی برا لگے گا، وہاں سے نکل لیجیے گا، کھسک جائیے گا، چلی جائیے گا. اگر آپ اختیار رکھتی ہوں گی یا دماغ میں کوئی حکمت آتی ہوگی تو کوئی ایسی بات چھوڑ دیں گی اس میں کہ اس بات سے ہٹ کے کسی دوسری بات کی طرف چلے جائے. لیکن یہ کب ہوگی؟ جب آپ کو وہ چیز بری لگتی ہے. یقین جانیے بری لگتی ہے. جیسے ہم پیدائشی تو ایسے نہیں تھے نا کہ پیدا ہوتے ہی کہتے اماں ہم غیبت نہیں کریں گے. ہم یہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوا، چھوڑا، جب سمجھ میں آیا چھوڑا تو اب برا لگتا ہے. یہ ساری چیزیں بری لگ رہی تھی. ایک جگہ پہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے کہ بغیر علم کے عمل کرنے والا سنوارنے سے زیادہ اسے بگاڑ دیتا ہے. دیکھیے بگاڑا کہ نہیں بگاڑا، رسول اللہ کہہ رہے کہ گیا عمل تمہارا، یہ حرکتیں ہو رہی تو گیا عمل. 7 چیزوں کیا کہا جاتا ہے کہ بغیر علم کے عمل کرنے والا سنوارنے کے بجائے اس کو بگاڑ دیتا ہے. آپ کو جانا دائیں طرف ہے، آپ نے بائیں طرف منہ کر کے دوڑنا شروع کیا. اب جتنا تیز دوڑیے گا منزل سے اتنی دور ہوتی جائیے گا. تو بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جتنا تیز جائے گا منزل سے دور ہوتا جائے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا، نماز نہیں ہو رہی. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا، روزہ نہیں ہو رہا، بھوکا ہے. مولا مشکل کشا کے قول نہیں ہے، کہتے کہ بعض روزہ رکھنے والوں کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو اگر یہ قول اس کے کان تک نہ پڑی ہو، آواز نہ گئی ہو، تو کیا تھا، وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہے. انصاف سے بتائیے، وہ یہی سمجھ رہا کہ میرا روزہ ہے، اور وہاں روزہ نہیں. وہ کہہ رہے بھوک و پیاس ملی، اس کو کچھ ملے ہی نہیں. تو یہ کس نے بتایا؟ کہ علم نے بتایا. تبھی تو وہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی روزے کے عالم میں، وہ جلدی سے توبہ کرے گا، بھائی ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، یہ بات نہیں سنیں گے، روزہ خراب ہو جائے گا ہمارا. بار بار یہ قیمتی چیز ہے، روزہ قیمتی چیز ہے، اس کو نہیں خراب ہونے چاہیے. پھر ایک جگہ مولا مشکل کشا کی ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو کہ مال کی وقت کے مقابلے میں علم کی وقت کیا ہے.
وہ بتا رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، کیا کام نہیں کیا انہوں نے، کیا چیز نہیں بتائی. وہ بات تو سوچیے کہ جو چیز نہ بتائی آپ سوچ بھی نہیں سکتی، کہ آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جو کچھ انہوں نے بتایا. تبھی انہوں نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ علم زندگی محدود ہے اور علم لا محدود. زندگی محدود ہے، علم لا محدود. تو کیا کریں کہ علم کا بہترین حصہ حاصل کر لو. یعنی بہترین حصہ کیا ہے؟ جسے ہماری نماز، روزہ، ہماری روزمرہ کی زندگی آسانی سے اچھی طریقے سے ہو جائے. اور قبر میں ہمیں جتنی چیزیں کو بتایا گیا کہ قبر میں جو کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں نقصان، وہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں تاکہ ہم آرام سے مریں، آرام سے جائیں، آرام سے وہاں رہیں. یہ کیا ہوگا؟ وہ علم کے ذریعے تو پتہ چلے گا. یہ علم نہیں حاصل کرنی. پتلی سی کتاب تھی، اتنی منازل آخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اتنی پتلی سی کتاب تھی. اصل میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہم کسی کو دفنانے گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. تو میوا شاہ کے قبرستان پہ گئے تھے. وہاں تو دیکھ کے میری ڈر کے مارے اتنا برا حشر ہوا، اتنا برا حشر ہوا میرا کہ جس کو انتہا ہے. وہ قبر پہ سیلیں رکھی جا رہی، تو ہم سوچ رہے کہ میرا بھائی کھڑا ہوا، یہ پہلی رکھی گئی، منہ چھپائی دور سے. اتنا برا حشر ہو گیا، میرا ہو گیا. ڈر گئے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ڈر کو؟ اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ ابھی یہ واقعہ سنیے گا اس میں، اور الگ سے وہ اگر نہیں ہوا 1-2 کلاس چھوڑ کے وہ والی کلاس آنے والی. خوف خدا، یہ خوف اعلیٰ درجے کی چیز ہے. کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، پوری کلاس ہوگی اس میں تو بتائیں گے کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. بہرحال ڈر گئے. اب ہم روزانہ کوشش کرتے تھے کہ مختلف دکانوں پہ جاتے تھے، جتنی دکانیں کھارا در میں تھی، جتنی دکانیں جو یہاں پہ تھی بولڈر مارکیٹ پہ، کہاں جہاں دکانیں تھیں، کتاب کی دکان جہاں ہوتی، وہ سب جگہ ہم کیا لائٹ ہاؤس پہ گھستے تھے، پوچھتے روح کے متعلق کوئی کتاب دے دی ہے. ہمیں کچھ معلوم نہیں تھی کیا کتاب مانگی جائے. بہرحال کھارا در میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب نکالی، کہا یہ کتاب دیکھو بیٹا، شاید تمہارے کام آ جائے. بہت پہلے کی بات بتا رہے، 20 سال پہلے کی. شاید تمہارے کام آ جائے. کھول کے دیکھا، اس میں 2-4 لائن پڑھی اڑی. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہی دے دیے. بہت تھوڑی سی قیمت کی تھی، لے کے چلے آئے. اس کتاب کا نام تھا منازل آخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اگر لکھا ہوتا اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا تو پتہ نہیں ہم لیتے کہ نہیں لیتے. اس میں لکھا تھا منازل آخرت، ہم نے لے لیا. 20 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں. لے لیا ہم نے، لے کے پڑھا، بہت مزہ آیا. بڑی اچھی کتاب ہے، بہت مزہ آیا. اچھی کتاب اس لیے کہ جو کوئی آپ کو نقصان سے بچائے گا اس سے بڑی محبت ہونے لگی. یار ہمیں اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا اس نے مجھے، تو وہ بہت اچھی لگنے لگی کتاب. تو ایک خاتون تھے، ایک رشتہ دار کے گھر گئے تھے، انہوں نے خاتون تھی، انہوں نے کہا کوئی کتاب پڑھنے کو دو. میں نے کہا پڑھیے گا؟ کہ ہاں. میں نے لے ایک دیدی لیے پڑھیے. 2-1 دن کے بعد جانا ان کے گھر ہوا تو پتہ چلا کیا ہوا کہ یہ کتاب لیتے جائے گی. ان کی لڑکی نے کہا، میں نے کیوں کہ اماں تو 2-1 پیج پڑھنے کے بعد خوب رونا دھونا شروع کیا اور واپس کر دیا انہوں نے. کیا نام بتایا تھا ہم نے کتاب کا؟ منازل آخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اتنی اچھی کتاب ہے. انہوں نے شیخ عباس قمی لکھی، جن کی مفادی ہے، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. ایک قدم پہ انہوں نے بتائی کہ قبر میں یہ ہوگا، برزخ میں یہ ہوگا، سکرات کے وقت یہ ہوگا، ہر چیز میں بتائی. کچھ بات نہیں، انگلیوں پہ آپ یاد کر لیجیے. بچی چھوٹی بچیاں، ان کو یاد ہو جائے گی، ان کو یاد رہے گی ہر وقت. ان کو کوئی پرواہی نہیں ہوتی کہ ہمیں سب یاد ہے. اس وقت کیا کرنا، اس وقت کیا کرنا سب یاد ہے. تو سب پہ عمل بھی کیا، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک دودھ پڑھ دیے گا قاسم پہ اور کہہ دیے ایک شہد سے زیادہ میٹھی. اب 5-7 منٹ کی بات اور ایک سن لیجیے، ٹائم بھی کم رہ گیا. کیا کہتے ہیں؟ 7 باتوں کے بنا پر علم مال سے افضل ہے. آپ نے کوئی بھی بات نہ بتائیے، مولا آپ صرف کہہ دیجیے کہ علم جو ہے افضل ہے، کہ ہمارے لیے کافی ہے مومن کے لیے. لیکن نہیں، وہ بتا رہے کہ مومن کافر جو بھی پڑھے، ہمیں ماننے والا غیر جو بھی پڑھے دنگ رہ جائے گا. ہاں علی نے بات تو صحیح کہا. تو علی ساری بات صحیح کہتے ہیں، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. تو کیا کریں 7 باتوں سے؟ کیا پہلی بات، کیا علم جو ہے وہ صرف کرنے سے نہیں گھٹتا، اور مال جو ہے
کتنا سیدھی سی بات ہے. بڑھتا ہے علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے, مال جو ہے گھٹتا ہے. علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی. دوسری جو ہے علم انبیاء کی میراث ہے, مال جو ہے فرعون کی میراث ہے. تو کس میراث کو پسند کریں گے آپ؟ گاڑی خریدنا, بڑی گاڑی خریدنا ہے, تو کس کی میراث چاہیے؟ وہ والی چاہیے نا, یہ والی نہیں چاہیے. یہ تو یہیں چھوڑ کے جاؤ گے, وہاں کی گاڑی خریدو. ابلغ گھوڑے جو ہوں گے پر لگے ہوئے, جنت میں اڑتے پھرو گے, گھومتے پھرو گے. کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے, نہ پیٹرول ختم ہو جانے کا ڈر ہے, نہ ٹائم کی فکر ہے کہ جلدی پہنچیں گے دیر میں پہنچیں گے, کوئی پرواہ نہیں. وہاں تو زندگی ہے. تیسری کیا؟ مال کی حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ علم جو ہے اپنے عامل کی خود ہی حفاظت کرتا ہے. گارڈ رکھنا پڑے گا, مال کی حفاظت میں گارڈ رکھنا پڑے گا. آپ غافل ہو جائے تو گارڈ ہی وہ مال لے کے چلا جائے گا. یہ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے. اور علم خود آپ کی حفاظت, کیسے حفاظت کا ابھی بتاتے ہیں آگے ایک اور کالم والا کہ کیسی حفاظت کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے حفاظت. جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا, باپ ہو, دادا ہو, ماموں ہو, خالو ہو, کوئی بھی ہو, عشق کرنے والا ہو, مدد نہیں کر سکتا, علم مدد کرے گا. کیسے؟ ابھی سناتے ہیں, آگے چل کے سناتے ہیں. ابھی مال کی حفاظت کرنی پڑے گی. علم جو ہے کفن میں داخل ہو کر انسان کی قبر تک ساتھ دیتا ہے. واہ کیا کہنے. علم, آپ جو علم حاصل کیجیے گا, آپ جو یہاں آئی ہیں, جو پڑھ رہی ہیں, جو حدیثیں آپ کو سنائی جائے گی, جو فقہ آپ کو بتایا جائے گا, جو اخلاقیات بتائی جائے گی, وہ آپ سنیے گا. آپ اگر آپ نے یاد کر لیا, اس پہ عمل بھی کیا, تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ علم کفن میں داخل ہو کر انسان کی قبر میں ساتھ ساتھ جاتا ہے, مال پیچھے رہ جاتا. مال مومن و کافر دونوں حاصل کرتے ہیں, ہے نا. مومن و کافر دونوں حاصل کرتے ہیں, علم صرف مومن حاصل کرتا. کیوں؟ کافر بھی تو آتے, وہ تو دنیاوی علم, وہ کھانے کمانے والا علم ہے. اصل علم کیا ہے؟ قرآن حدیث جو ہے, یہ اصل علم ہے. حقیقی علم, حقیقی کون سا؟ قرآن و حدیث, یہ حقیقی علم ہے. یہ کیا کون حاصل کرتا؟ مومن. اور مال تو مومن کافر دونوں حاصل کرتے ہیں, علم صرف مومن حاصل کرتے ہیں. لوگ اپنے دینی امور میں صاحب علم کے محتاج ہوتے ہیں. کس سے نماز جنازہ پڑھوائیں گے؟ یہ مالدار آدمی ہے, وہ پڑھائے گا, کہے گا میں آتا ہی نہیں. کس کے پاس جائے گا؟ عالم کے پاس جائے گا. علم جو ہے انسان کو صراط عبور کرتے وقت طاقت دیتا ہے. صراط بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, وہاں طاقت بخشتا ہے. جبکہ مال اسے وہاں پہ روک لے گا. اب بولو کیا چیز؟ صراط. صراط. علم جو ہے انسان کو صراط عبور کرتے, پار کراتے, وہ عبور کرتے وقت طاقت بخشتا ہے, بخشے گا. اور مال وہاں پہ روک لے گا. ٹھیک ہے, لکھ لیا. اب اسی چیز کو مولا مشکل کشا نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں, آپ سے منسوب ہے, کہ سنیے ذرا, بڑی مزیدار چیز ہے, اچھا لگے گا آپ کو, مزہ آئے گا. اور وہ تو بہت باقی ہے بھائی, چلیے جہاں تک ہو جاتا. اب تو ہم آپ کی جان کو آ ہی گئے ہیں, شروع ہوئی تو کوئی نہ کوئی کلاس ہماری ہوتی رہے گی. آپ سے منسوب آپ فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے, جب میت کو اسی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 4 طرح کی آگ اسے گھیر لیتی ہے. اب آپ دیکھیں معلومات میں اضافہ ہو رہا, اور فائدے کی بات بھی آگے بتائیں گے. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے جو 4 قسم کی آگ اسے گھیر لیتی ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ نماز آ کر ایک آگ کو بجھاتی ہے, ویسی والی نماز پڑھیے گا جو 7 حجاب کو پار کرتی ہوئی اوپر چلی جائے, کوئی حجاب روک نہ سکے ہمیں, کوئی گناہ ہم کر نہ سکے جو ہماری نماز کو کمزور کر دے. تو نماز آ کے ایک آگ کو بجھا دیتی ہے. سنیے گا, نماز آ کے ایک آگ کو بجھا دیتی ہے. نماز میں تاخیر نہ کیجیے گا, خصوصی طور پہ صبح کی نماز میں. وہ ابھی میرے خیال سے بتا بھی رہے تھے صبح کی نماز کے بارے میں.
لیکن 2 گھنٹہ پہلے اٹھنے کو کہہ رہے تھے. لیکن کم سے کم اتنا تو کیجیے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے آپ کی, صبح کی نماز نہ قضا ہونے پائے. اچھا پھر نماز آ کے اسے بجھا دے. پھر روزہ آتا ہے, ایک اور آگ کو خاموش کر دیتا ہے. پھر روزہ آتا ہے, ایک اور آگ کو خاموش کر دیتا ہے. بھوک و پیاس والا نہیں, وہ روزہ جو قبول ہو جائے. ہم نے جس طرح پچھلی امتوں میں روزے فرض کیے, اے مسلمانوں تم پہ بھی روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی کے لیے, تاکہ تقوی آ جائے تمہارے اندر, یہ گناہوں سے بچنا آ جائے. روزہ اس لیے رکھا ہے گناہوں سے بچنا آ جائے. پھر روزہ کے پھر صدقہ آتا ہے, ایک اور آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ نکالے گا, عادت ڈالیے. ہمارے یہاں نیچے آسانی کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں, ورنہ آپ کو جو بھی آسان ہوئی وہ کیجیے گا. نیچے آسانی کے لیے بتا رہے ہیں, نیچے ہمارے یہاں صندوقچیاں بھی ملتی ہیں جس میں صدقے, امام زمانہ کا صدقہ, بول رہا خوشنودی امام زمانہ کا صدقہ, دین حق کی تبلیغ کا صدقہ, عام سا صدقہ ڈال دیے. شام کو صبح کو ڈالیے. جو صبح کو صدقہ ڈالا جاتا ہے وہ دن بھر کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. جو رات کو صدقہ ڈالا جاتا ہے مغرب کے وقت, وہ رات بھر کی پریشانیاں دور کرتا ہے. تمام عزیز رشتہ دار, مردہ زندہ, سب کا نام لے کے صدقہ ڈال دیے. آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ میں اپنے باپ کو, اپنے والدین کو مرنے کے بعد یاد کر رہی ہوں. جو بھی جس کے زندہ ہے وہ ان کی صحت سلامتی کے لیے ڈالے, ان کو صحت دے, سلامتی دے. بہرحال تو صدقہ آتا ہے, ایک اور آگ کو بجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. اب کیا کون رہ گیا, کون آتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا علم آ کر چوتھی آگ کو بجھاتا ہے. پھر اس کا علم آ کے چوتھی آگ کو بجھاتا ہے. پھر اس کا علم آ کے چوتھی آگ کو بجھاتا ہے. خالی بجھاتا نہیں, اب بولنا بھی شروع کرتا ہے. کیا بات ہے علم کی, کیا بات ہے علم کی. دیکھیے پھر بجھاتا ہے اور کہتا ہے, کیا کہتا ہے, یہ سنیے کتنی مزیدار بات. اور کہتا ہے کہ اگر میں ان تمام آگوں کو پا لیتا تو سب کو خاموش کر دیتا. سب آگوں کو پتا, وہ سب کو خاموش کر دیتا. اطمینان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. میت سے کہتا ہے اطمینان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کون؟ علم, جو آپ حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں یہاں پر. انشاءاللہ سب کو لے آئیے گا, اماں نانی وغیرہ کو جتنی کچھ, سب کو زبردستی پکڑ کے لے کے آئیے گی. علم حاصل کیجیے اماں نانی, ٹھیک ہے نا. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. کون؟ علم. علم کہے گا, مال بال کچھ نہیں کہے گا, سب یہیں رہ جائے گا. امام محمد باقر اسلام, یہ آخری حدیث سنا رہے, بس اس پہ نہیں سنائیں گے. کتنی حدیثیں سنائی آپ لوگوں کو, یاد کیجیے سب. کتنی حدیثیں سنائی. کہہ رہے کہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو, ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو. پہنچا رہے ہیں ہم. پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ اللہ کے پاس یہ بات پہنچا دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. مطلب اگر شیعہ ہو گئے تو کہتے ہیں اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا, حج کرنے کی ضرورت نہیں, طہارت و نجاست کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے, زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب مولا کو ماننے کے بعد زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہاں زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ تو نماز ایسی پڑھتے تھے کہ پیر سے تیر نکالا جاتا تھا. تم ان کا کیسے پیروکار ہو جو تم عام صرف نماز نہیں پڑھتے؟ صبح کی نماز قضا کر رہے ہو, مغرب عشاء کی قضا کر رہے ہو, دوپہر کی چھوڑ رہے ہو. کون سے تم ماننے والے ان کے؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو کہہ رہے کہ تم اس بات کہہ رہے کہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ہماری شیعوں تک یہ پیغام بھی پہنچا دو کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے جو عدل کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن عملاً اس کی مخالفت کرتے ہیں. عدل خود نہیں کرتے. اب خود عدل کیسے کریں؟ وہ ایک جملہ بتا کے آج کی کلاس ختم. خود عمل کیسے کریں؟ خود عمل ایسے کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس طرح تم اپنے فیصلے میں عادل ہو جاؤ گے. عدل ہوگا. کتنا آسان ہے.
یعنی عدل اتنی مشکل چیز ہے، اگر آپ سے کہہ کے چھوڑ دیا جائے کہ عدل کرو تو آپ کہیں یا اللہ اتنا مشکل کام ہے کون کرے گا. لیکن یہ جو بتائی گئی بات رسول اللہ نے بتائی، یہ ماسی سے کہہ دو وہ بھی کر لے گی، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہم کر لیں گے. اگر کرنا چاہے گی تو کہتے آسان ہے نا، کہ ہاں تو آسان، سمجھ میں آ گیا، ہاں سمجھ میں آ گیا. ویسے عدل بتایا جائے تو عدل کا باب کتنا بڑا، اول توحید دوئم عدل. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی اوپر کی چیز ہے یہ. اگر اس کی وضاحت کی جائے تو کئی کلاس نکل جائے. لیکن اگر سیدھے سے جملے بتا دیے عام سے عمل کرنے کے لیے آپ کے، تو کیا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہ اپنے بھائی کے لیے عادل ہو جاؤ گے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء